बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबके घरों में अपनी रहमतें, बरकतें और आफ़ियतें नाजिल फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए और सब के लिए अल्लाह मियाँ आसानियाँ पैदा करे। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लिए अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। वो किस तरह से? इस तरह से दुआओं के ज़रिए से, इत्माम के ज़रिए से, अल्लाह ताला को याद करके, नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, तो हम अपने घर में अल्लाह ताला की खैरें, बरकतें, आफ़ियतें और रहमतें नाजिल हो सकती हैं। हम खुद ही अगर अमल करें तो उसके ज़रिए से। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करते हुए दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। और हम क्या करते हैं कि हम लोग मोस्टली अपना जो डे है वो बस हम घर के काम काज में और इधर उधर बातें करने में और फ़ोनों पे लंबी लंबी बातें करने में क्या करते हैं कि सारा दिन हम लोग ज़ाया कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि शिकायतें करते रहते हैं कि घर में रहमत नहीं है, बरकत नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं। तो व्यूअर्स, ये सब चीज़ें करने के लिए हमने दुआओं का अहतमाम करना है अपने घर में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और अनायतें समेटने के लिए हमने घर में तलावत लगानी है, खुद से तलावत करनी है। और जी, हमने सूरत यासीन लगानी है, सूरत रहमान की तलावत अपने घर में लगानी है। और अब आप देखें आजकल के दौर में कितनी आसानी हो गई, आप आराम से मोबाइल को क्लिक करें और अपने घर में तलावत लगा दें, दरवाज़े खोल दें, सारे दरवाज़े खोल दें ताकि सब घरों में, सब कमरों में आवाज़ जाए। और जो शैतानी कैफियत है, जो शैतान हमारे घर में बैठा हुआ है फसाद फैलाने के लिए, झगड़े करने के लिए, मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं, बच्चों के झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, ये सब शैतानी अमल हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का एहतमाम करें तो शैतान जो है वो, जब हम घर में अपने तलावत करेंगे, तलावत कुरान लगाएंगे, तो क्या होगा, शैतान ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और शैतान का सबसे बड़ा मिशन क्या है? हमारे घरों में हर वक्त फसाद बरपा रखना। और इस कैफियत में क्या होता है कि इंसान जो है वो नमाज रोज़ा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है एक दिमागी कैफियत जब आपकी ठीक नहीं होगी तो आप कैसे नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। तो फिर हमने कोशिश करनी है, सब शैतानी काम है, शैतान का मकसद है हमें बर्बाद करना। मैं चाहती हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, बहुत बड़ी बड़ी लंबी तमहीदें ना बांधूँ और सीधे सीधे लफ्ज़, आसान लफ्ज़ जो कि मेरे बहन भाइयों को बिल्कुल समझ आ सके, लंबी चौड़ी बात करके इधर उधर घुमा फिरा के मैं आपसे बात ना करूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमें अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि शैतान का जो मिशन है, उसने अल्लाह ताला से कहा है कि मैं तेरे बंदों को क़यामत तक गुमराह करता रहूँगा। और अल्लाह मियाँ ने भी कहा है कि चल ठीक है, दफ़ा हो जा, निकल जा मेरी जन्नत से, और जाके तू भी कोशिश कर ले और मैं भी कोशिश करूँगा। अब हमने किसकी कोशिश को व्यूअर्स कामयाब बनाना है? हमने अपने रब ताला की, क्योंकि हम रब ताला की तख्लीक हैं। हमने रब ताला की जो है कोशिश को कामयाब बनाना है। हमने वो काम करने हैं जिसका हमें रब ताला ने हुक्म दिया है, ना कि हमने शैतानी कामों पे चलना है। हर वक्त बस मोबाइल पे बैठे रहना है, अय्याशियाँ करते रहते, तो फजूल वीडियोस देखनी है। व्यूअर्स, ऐसी वीडियोस देखें जिसमें आपका फ़ायदा है। अब मैं देखती हूँ कि फजूल वीडियोस पे मिलियंस व्यूज़ आए हुए होते हैं और लोग उन्होंने देखे होते हैं। और हमारी वीडियोस जो हैं जिसमें हम आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि इंसानियत की भलाई हो जाए, उसमें व्यूअर्स व्यूज़ ही नहीं होते। और इतना दुख होता है इस चीज़ का कि हम लोग एज़ अ मुस्लिम, हम लोग मतलब, अब मैं इसमें अगर ऊट पटांग, उछल कूद और अजीब व गरीब सी वीडियोस बनाऊं तो मुझे पक्का यकीन है कि सारे लोग उसको ऐसे लपकेंगे और देखेंगे। तो व्यूअर्स, मेरा ये मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं अपने बहन भाइयों को सीधे रास्ते पर लगाऊं, उनके लिए कोई भलाई की बातें करूं, ताकि उनकी ज़िंदगी संवरे, ना कि मेरी वजह से। ज़ाहिर है मेरे पीछे जितने भी लोग व्यूअर्स चलेंगे, अगर मैं कोई ऐसी वैसी वीडियोज़ बनाऊँ तो मेरे पीछे तो मुझे ही उसका गुनाह मिलना है ना।
تو میں نے ایسے کام نہیں کرنے. مجھے آپ کو جو ہے وہ اچھی اچھی ویڈیوز بنانی ہے تاکہ میرے ویورز کے گھر میں بھی برکتیں آئیں, ان کی زندگی میں برکتیں آئیں, رحمتیں آئیں, خیریں نازل ہوں. تو ویورز ایسی مجھے ویڈیو بنانی ہے. مجھے ایسی ویڈیوز نہیں بنانی جس سے کہ آپ کا نقصان ہو. مجھے اپنے ویورز کا فائدہ کرنا ہے. اور ویورز آپ میرا فائدہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور جو بھی میرے بہن بھائی ویڈیو دیکھیں اس کو سبسکرائب کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن مجھے خوشی ہو کہ میرے بہن بھائی میری ویڈیو شوق سے دیکھ رہے ہیں اور یہ چینل میرا بہت اوپر جا رہا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے ویورز. ہم سب کی, میری کامیابی کے ساتھ آپ کی بھی کامیابی ہونی ہے, کیونکہ جب آپ نیکی کے بٹن کو دبائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب تو ملے گا نا. جب آپ ویڈیو دیکھیں گے, آپ کی آنکھیں دیکھیں گی, اس کا ثواب ملے گا. دعا پڑھیں گے, اس کا ثواب ملے گا. تو اس ثواب میں ویورز شامل ہوں, لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. یہ میری آپ سے جو ہے نا التجا ہے کہ آپ لوگ کریں تاکہ جو ہے وہ حصہ ڈل جائے اس چیز میں کہ ہم نے اچھی ویڈیو دیکھی تھی اور اس کو لائک بھی کیا تھا, شیئر بھی کیا تھا اور سبسکرائب بھی کیا تھا, تاکہ لکھا جائے رجسٹر میں, اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں لکھا جائے کہ اس بندے نے اپنی آنکھوں سے کوئی اچھی چیزیں بھی دیکھی تھی, نہ کہ موبائل پہ بیٹھ کے سارا دن جو ہے فضولیات. وہ ایک ڈکی بھائی کے جی آ رہے ہیں, ملینز میں ویوز آ رہے ہیں اس بندے کے, بچوں کو گمراہ کر کے اس نے رکھ دیا ہے. مجھے اتنا غصہ اس بات سے چڑھتا ہے کہ گھر گھر کا بچہ, ہماری اپنی فیملی میں رشتہ داروں میں, میرے بچے تو شکر الحمدللہ کے بڑے ہیں, تو وہ لگا کے بچے جاؤ کسی ریلیٹیو کے گھر میں تو ڈکی بھائی, نہ تو اس کو کھانے کی تمیز ہے, نہ اس کو بیٹھنے کی تمیز ہے, نہ اس بندے کو بولنے کی تمیز ہے. واہیات وہ اتنی بکتا ہے اور بچے منہ کھول کھول کے ہنس رہے تھے. ہمارے بچے بھی کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو دعا سکھانی ہے نا, ان کو خیر کی دعائیں سکھائیں. ایک ایک لائن ہی آپ اس کو کہیں بیٹا یہ مجھے یاد کر کے سناؤ قرآن کی, تو اس میں کیا کباہت ہے؟ کچھ سیکھے گا نا, قیامت والے دن ہمارے لیے ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے گی. تو ویورز ہم نے ان کو سکھانا ہے, اپنے بچوں کو ہم نے سکھانا ہے. تو ویورز بس بہت زیادہ باتیں ہو گئی اور میں جذباتی ہو جاتی ہوں کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے. اتنی فضول ویڈیوز, اتنی لوگ چینل کے لیے اپنے اتنا گند ویورز ڈال رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو اچھی ویڈیوز کو دیکھیں جس میں ثواب بھی ہو. ہمارے گھر میں خیر اور برکت ہو, ہر وقت فضولیات کا جی LCD آن ہوئی ہوئی اور اس پہ فضول سی چیزیں چل رہی ہیں. تلاوت لگائیں. قاری عبد المشاری ہیں, الفسی مشاری, اتنی پیاری ان کی تلاوت ہے نا, آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. قاری باسط کی آواز, اتنی پیاری پیاری آوازیں ہیں, میں کہتی ہوں بندہ سرور میں چلا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی رب کی عنایتیں, اتنی ان کی آواز میں جو ہے وہ خوبصورتی اللہ نے دی ہوئی ہے تلاوت کی وجہ سے, قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. تو ویورز پلیز لازمی آپ لوگ کریں, میری التجا ہے. بچوں کو تو کم از کم اپنے سنبھالیں. بہت یہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے, فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے. ہمارے بچے کچھ بھی نہیں سیکھ رہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتہ, ہسٹری نہیں پتہ. ویورز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری ان کو سنائیں, کچھ دیر بیٹھیں, ان سے پیاری پیاری باتیں کریں. تو دنیا داری بھی ضروری ہے, ایسا نہیں ہے. دنیا کے لیے بھی ان کو مضبوط بنائیں اور آخرت کے لیے بھی مضبوط بنائیں. تو پھر آج کی جو میں نے ویڈیو ہے نا, بہت ہی پیاری ویڈیو, خیر کی دعا, مطلب ساری جو میں نے پیچھے تمہید باندھی ہے خیر کے لیے باندھی ہے, اپنے گھر میں رحمت اور برکت کے لیے باندھی ہے. ہم لوگ روتے رہتے ہیں جناب ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہے, برکت نہیں ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, وقت نہیں ہے. تو دعائیں مانگیں گے تو سب چیزیں آ جائیں گی. ویورز کر کے دیکھ لیں, مجرب چیزیں ہیں. رب سے جڑ کے آپ دیکھیں, یہ ساری مجرب چیزیں ہیں, میں نے کی ہیں. اور رب کی اتنی عنایتیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رب اتنی عنایتیں کر سکتا ہے. ویورز میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنی رب نے عنایتیں کی ہیں, بس جب سے رب سے جڑی ہوں. ورنہ میرا بھی پہلے یہی شکوے ہوتے تھے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے جیسے ہی جڑی ہوں تو اللہ میاں نے میرے اوپر اپنی رحمتیں, برکتیں اور عنایتیں اتنی نازل کی ویورز کہ جب ساری دنیا نے چھوڑ دیا تھا نا, مجھے یقین کریں ویورز میں رب سے جڑ گئی تھی اور میں اللہ لکھتی تھی. اور پھر اس رب نے مجھے ڈپریشن میں بھی جانے نہیں دیا. یقین کریں میں نے ڈپریشن میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بستروں پہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میری آنکھوں کے سامنے, کیونکہ وہ رب سے نہیں جڑے, انہوں نے اپنا آپ چھوڑ دیا. مجھے جب ڈپریشن ہوا, جب سب نے چھوڑا, تو میں نے کیا
رشتہ داروں نے چھوڑا. آپ کو پتہ ہے کہ فیملیز میں کتنی سیاست ہوتی ہے. تو جب ان سب نے ایک سازش کے تحت ہمیں چھوڑا تو جب میں رب سے جڑی, بس میں جب مجھے شدید پھر ڈپریشن ہوتا تھا تو میں اللہ لکھنا شروع ہو جاتی تھی. میں نے کاغذ کے کاغذ بھرے ہیں, پیجز کے پیجز بھرے ہیں. میں نے اللہ 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 پڑھتی بھی تھی, اللہ 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 میں لکھتی رہتی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل پہ سکینت طاری کر دی اور مجھے اپنا بندہ بنا لیا اور مجھے اپنے ساتھ رب تعالیٰ نے ورث جوڑ لیا, مجھے جوڑا. اب میں نماز کے بغیر نہیں رہ سکتی. میں اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں, ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر, کہ اس رب نے مجھے جوڑا اپنے ساتھ, مجھے اپنی بندی بنایا. پھر ویورز میں نے تب سے ارادہ کرا کہ میں جب اللہ نے مجھے اپنی بندی بنا لیا ہے تو میں سب کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کروں گی. میں صرف ویورز کوشش کر سکتی ہوں, تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے. ویورز دعا بہت ہی پیاری ہے, ہر قسم کی خیر کی دعا ہے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرات الا قضیتها یا ارحم الراحمین. ترجمہ بہت ہی پیارا ہے. اے اللہ ہمارا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی فکر دور کیے بغیر اور کوئی قرض ادا کیے بغیر اور کوئی حاجت دنیا کی ہو یا آخرت کی پوری کیے بغیر نہ چھوڑیے. اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے. ماشاءاللہ سبحان اللہ للہ اللہ اکبر. اللہ کا ساتھ ہے تو بس ساری دنیا ساتھ ہے. تو ویورز ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور شیئر بھی لازمی کریں. سبسکرپشن جو ہے وہ مجھے چاہیے 2500 اور شیئر بھی مجھے 2500 چاہیے اور لائک بھی مجھے 2500 چاہیے. تو ویورز لازمی جو ہے دعا کو پڑھیں, گھر میں خیریں حاصل کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.